بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہودیوں کا بڑا مجمع میں ان کے ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی اور پورے مجمع میں شور ہونے لگا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، قتل کر دیں گے۔ اس عالم نے کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں دوں گا۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ کہا ہاں دوں گا۔ چنانچہ اس یہودی عالم نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات شروع کر دیے۔ اس یہودی عالم نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا سوال کیا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید نے فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ لوح و قلم و کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ چوتھا سوال کیا کہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید نے فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ پانچواں سوال کیا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ چھٹا سوال کیا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ 7واں سوال کیا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں۔ 8واں سوال کیا کہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت بایزید نے فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ 9واں سوال کیا کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ 10واں سوال کیا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ 11واں سوال کیا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ 12واں سوال کیا کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ 13واں سوال کیا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ 14واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ حضرت بایزید نے فرمایا
کہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 15واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا گھوڑا۔ 16واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا جمعہ کا دن۔ 17واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا لیلۃ القدر۔ 18واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک۔ 19واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ 20واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ 21واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ حضرت بایزید نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ 22واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ 23واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید نے فرمایا کہ حضرت نوح کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ 24واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ حضرت یونس کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بیٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بیٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے رہے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے رہے۔ مچھلی کا ایک ہی مادہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس امانت ہیں اور آرام سے بیٹھے ہیں۔ مادے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی تھی، لیکن مچھلی غذا بھی کھائی جا رہی ہے اور حضرت یونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 25واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو حضرت بایزید نے فرمایا حضرت یوسف کی بھائی۔ حضرت یوسف کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے
और झूठ बोला कि हज़रत यूसुफ को भेड़िया उठा कर ले गया। लेकिन हज़रत याकूब के इस्तिग़फ़ार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। 26वां सवाल किया कि बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो हज़रत बायज़ीद ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। अब उस यहूदी आलिम ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि इसके अलावा तो और भी बहुत सवालात हैं लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए बाकी को छोड़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस यहूदी आलिम से फरमाया कि अब मेरा भी एक सवाल है, मैं सिर्फ़ एक सवाल करूँगा, जवाब दोगे ना? तो यहूदी आलिम ने कहा हाँ दूंगा। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मुझे सिर्फ़ ये बता दे कि जन्नत की चाबी क्या है। मेरे दोस्तों, ये सवाल सुनकर वो यहूदी आलिम खामोश हो गए। तो नीचे मजमा से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बोलते क्यों नहीं, तुमने तो सवालों की बौछार कर दी और वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वो यहूदी आलिम ने कहा कि जवाब मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं। यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहेगा तो हम मान लेंगे। मेरे दोस्तों, तो वो यहूदी आलिम ने कहा कि जन्नत की चाबी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। जन्नत वाले जन्नत के दरवाज़े पर पहुंच चुके होंगे, दरवाज़े पर खड़े होंगे और दरवाज़ा बंद होगा। तो हज़रत आदम के पास जाएंगे और बोलेंगे, ऐ हमारे बाप, तू ही हमारा जद्दे अव्वल, तू ही हमारा सबसे बड़ा, तू ही जन्नत का दरवाज़ा खुलवा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि अरे मैंने ही तो तुम्हें जन्नत से निकलवाया था, मैं तुम्हें कहाँ से दाखिल कराऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर हज़रत नूह के पास आएंगे और बोलेंगे कि आप जद्दे सानी हैं, आप दरवाज़ा खुलवा दीजिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं नहीं खुलवा सकता, आज मेरे बस की बात नहीं है। फिर हज़रत मूसा के पास आएंगे, फिर हज़रत ईसा के पास आएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं है, जाओ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, जिसके हाथ में जन्नत की चाबी है और जिसकी इत्तिबा में दुनिया की कामयाबी है। मेरे दोस्तों, ये वाक़या सुनाने के बाद हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब बड़े दर्द से इरशाद फरमाते हैं कि इतना भी आज ईमान नहीं है कि अपनी दुकान के हराम को निकाल सके, तो ये इस्लाम कहाँ से ज़िंदा करेगा। जब इतना ईमान नहीं है कि एक सुन्नत को सजा सके, तो ये दुनिया में दीन को कैसे ज़िंदा करेगा। इसकी नमाज़ें इसको क्या नफ़ा देंगी। दिल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं है, माफ़ करने वाला नहीं है। दिल मेरा भी और आपका भी वही कारून वाला है कि माल और माल हो, पैसा और पैसा हो। दरवाज़ा बंद है, आज कोई खुलवा के तो दिखाए।